شیعہ تمام مفسر بیان کرتے ہیں کہ یہ وجود جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، یہ وجود کسی اور ہستی کا وجود نہیں، یہ وجود امام زمانہ کا وجود ہے۔ اب اس وجود میں عام انسان کے لیے خیر ہے، برکت ہے، اور خدا نے اس کو باقی بھی اسی لیے رکھا ہے تاکہ انسانیت اس وجود سے خیر لے سکے، برکت لے سکے۔ لیکن میں ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں کہ جس وجود کو خدا نے ہمارے لیے باعث خیر بنایا، تو شاید کوئی ایسا شیعہ ہو جو اپنی مجلس کی ابتدا میں بھی مولا کے ظہور کی دعا کرے اور انتہا میں بھی دعا کرے۔ ہم شروع میں بھی کرتے ہیں، اینڈ میں بھی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم اس وجود کو مان رہے ہیں، اور خدا یہ کہتا ہے کہ جو بھی اس وجود کو مان لے گا میں اس کے بدلے میں اس انسان کو ایک چیز عطا کروں گا، اور وہ چیز یہ ہے کہ میں اس کی زندگی میں خیر لاؤں گا، میں اس کی زندگی میں برکت لاؤں گا۔ اور علماء فرماتے خیر سے مراد سکون ہے، خیر سے مراد اطمینان ہے۔ تو آج یہ باتیں کہنے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں کہ جس نے امام زمانہ کے وجود کو مان لیا اس کی زندگی میں خیر آئے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کون سا ایسا مومن ہے جو وجود کو نہ مانتا ہو؟ ہم سب کے سب مولا کے وجود کو مانتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا وہ خیر میری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیا وہ سکون میری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ قرآن کی آیت ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحشا سے بچاتی ہے، نماز انسان کو منکر سے بچاتی ہے۔ تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں لیکن کیا میں فحشا سے بچا ہوں کہ نہیں بچا، کیا میں منکر سے بچا ہوں کہ نہیں بچا۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ ڈاکٹر کہے اگر آپ یہ دوائی کھا لو گے تو آپ کو شفا مل جائے گی، تو آپ پے کرو گے، اس ڈاکٹر کو پیسے دو گے اور دوائی کھاؤ گے، اگر آپ ٹھیک نہیں ہوئے تو اس ڈاکٹر سے پوچھو گے نہیں کہ آپ نے تو کہا تھا میرا بخار ختم ہو جائے گا، میں وزٹ کے لیے بھی آیا، میں نے پیسے بھی دیے، میں نے دوائی بھی کھائی لیکن میں ٹھیک نہیں ہوا۔ تو وہ ڈاکٹر کہے گا دوا میں اثر ہے، کہ تم نے پراپر کھائی تھی؟ ہاں بھائی میں نے پراپر بھی کھائی تھی، آپ نے کہا صبح گولی لینی ہے، دوپہر کو لینی ہے، رات کو لینی ہے، میں نے وہ بھی کیا۔ لیکن ایک سوال ڈاکٹر صاحب کرے گا کیا تم نے پرہیز بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یہی اللہ کا سوال ہے۔ اے میرے بندے، نماز انسان کو فحشا سے بچاتی ہے، نماز انسان کو منکر سے و منکرات سے بچاتی ہے۔ اسی طرح یہ وجود جسے میں نے آج تک باقی رکھا یہ تمہاری زندگیوں میں خیر بھی لائے گا، برکت بھی لائے گا، لیکن اس کی ایک کنڈیشن ہے، اگر تم اس کنڈیشن پہ عمل کرو تو یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر بن جائے گا، اور ایک ایسا سکون کہ انسان رات کو سوئے تو سکون سے سوئے۔ لیکن آج علی کا ماننے والا، علی کا چاہنے والا، اسے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ میرے لیے کون سی چیز سکون ہے؟ یہ برملا لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا رات کو نیند نہیں آتی، لیکن جب ہلکا سا میوزک سنتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ تو میرے جسم کو کچھ اور چیزیں سکون دے رہی ہیں، میرے جسم کو وجود امام زمانہ سکون نہیں دے رہا۔ مجھے تب تک نیند نہیں آتی جب تک میں نیند کی گولی نہ کھا لوں۔ تو اس کا مطلب میں نے زندگی میں کئی اور چیزوں کو سکون بنایا ہوا ہے۔ 10 منٹ کی نماز مجھے سکون نہیں دے رہی۔ کیوں نہیں دے رہی؟ قرآن نے ایک شرط بیان کر دی، فرمایا یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر و برکت ہے، لیکن تب باعث خیر و برکت ہے ان کنتم مؤمنین، جب تک تمہارے وجود میں ایمان داخل نہ ہو جائے۔ اب یہ ایمان ہے کیا؟ کبھی کہا حبیب ان کو کہہ دو اسلام لے کر آئے ہو، ایمان لے کر نہیں آئے ہو۔ ایمان انسان کے وجود کو خالص کرتا ہے۔ جب آپ اسلام لاتے ہیں آپ خالص نہیں ہو۔ پہلی منزل یہ ہے کہ کسی دکان سے جا کے فار ایگزامپل آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے، ایک لائن لگ جاتی ہے، آپ کے گھر میں پانی آتا ہے، تو اس کا مطلب اس گھر میں پانی آ رہا ہے، یہ پہلی منزل ہے۔ مثال دے کے بیان کرتا ہوں۔ اب جو پانی آ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ پانی خالص بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ایمان اس پانی کو خالص کرنے کا نام ہے۔
نماز سب پڑھ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے اس کی نماز خالص ہے کہ نہیں؟ مجلس سب سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے میری مجلس خالص ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے مولانا کیا مطلب خالص ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا منافق کی ایک نشانی یہ ہے جب یہ لوگوں میں نماز پڑھتا ہے تو بڑے سکون سے پڑھتا ہے، لیکن جب تنہائی میں پڑھتا ہے تو نماز بڑی تیز تیز پڑھتا ہے۔ مطلب اس کی نماز لوگوں میں اور ہے، عوام میں اور ہے۔ اسلام تو لایا ہے لیکن پر ابھی تک خالص نہیں ہوا ہے۔ اس کے اعمال میں دوگانگی ہے، اس کے اعمال میں دو رخی ہے۔ سوال یہ ہے جب روڈ پہ چلتا ہے اور اگر کسی کو سلام کرتا ہے تو سلام کس وجہ سے کرتا ہے؟ کہ سلام اس وجہ سے کرتا ہے وہ بڑا آدمی ہے، وہ مالدار ہے، وہ کسی بڑی پوسٹ پر ہے، یا سلام اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسلام نے کہا ہے؟ اور اگر چار لوگ آتے ہیں یا کسی ایک کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی اس کی چاپلوسی کرتا ہے، ایون اس کے سامنے مسکراتا ہے، اس کی مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ اس لیے مسکرا رہا ہے کیونکہ وہ بڑی پوسٹ پر ہے، وہ مالدار ہے؟ کہ اس کی مسکراہٹ اس کے ایمان کی وجہ سے ہے یا اس کے ظاہر کی وجہ سے ہے؟ اگر تو لوگوں کے ظاہر کی وجہ سے ان کا احترام کرتا ہے کیونکہ وہ مالدار ہے تو اس کے آگے سامنے بڑھ جاتا ہے، فرمائیے پہلی نشانی ہے فسق و فجور کی۔ اسلام تو لایا ہے لیکن ابھی تک اس کا اسلام خالص نہیں ہوا۔ اور اہل بیت کی ڈیوٹی تھی کہ جن لوگوں نے اسلام لایا تھا، علی کا یہ کام تھا کہ ان لوگوں کو خالص کر دیا جائے۔